صاحب ہیں وہ کسی بزرگ سے بیعت ہوئے, بزرگ نے ان کی ٹینڈ کروا دی, بڑی زبردست قسم کی نا لک آنے لگا, اب وہ ٹینڈ ہو گئی ان کی. اب جب ٹینڈ ہوئی تو ان بزرگ نے کہا کہ بھائی دیکھو تم مجھ سے بیعت ہو گئے ہو اور حضرت علی کی سنت ہے ٹینڈ کروانا وغیرہ وغیرہ, نہیں تو کم از کم شیخ کا حکم تو مانو نا. تو انہوں نے مانا, انہوں نے کہا چلو سنت ہے نہیں ہے ایک الگ بحث ہے, لیکن میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا ہے اور اللہ والے ہیں, ان کی صحبت سے مجھے فائدہ ہوا, کچھ چیزیں بلا دلیل بھی مان لینی چاہیے, چلو ان کی اطاعت میں ٹینڈ کرا لیتا ہوں. اگر حسن باقی رہا تو ٹینڈ سے بھی رہے گا, نہیں باقی رہا تو بغیر ٹینڈ کے بھی. شاعر نے کہا ہے نا, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا, یعنی تیرا حسن میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو انہوں نے اپنے اوپر یہ شعر چشمہ کر کے ٹینڈ منڈ کرا لی. اب وہ تھے بڑے مالدار لوگ, بہت کھاتی پیتی فیملی تھی, اس فیملی کا مجھ سے بھی تعلق تھا, بیانات سنتے تھے وہ. اب ظاہر ہے جس حساب سے انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کے چال چلن اسی حساب سے ہوتی ہے, یہ نیچر ہے انسان کی. غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے لیکن دولت مند نہیں پہنتا, یہ فطرت ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. صحابہ میں بھی جو مالدار تھے ان کے لباس سے پتہ چلتا تھا یہ مالدار ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے, ایک صحابی آئے, پراگندہ بال تھے, میلے کچیلے کپڑے تھے, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا جس سے اپنا حلیہ درست کرو. انہوں نے فرمایا مال دیا ہے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے پیسہ دیا ہو, دولت دی ہو, نعمت دی ہو تو وہ نظر بھی آنی چاہیے. تو اپنا حلیہ ٹھیک کرو. وہ ہے نا دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی, تو جیسے یہ غلط ہے تو ایسے ہی اس کا اپوزٹ بھی غلط ہے کہ دکان کروڑوں کی اور باتیں پکوڑوں کی. صحیح ہے, اللہ نے پیسہ بہت دیا اور باتیں ایسی کرتا ہے جیسے پکوڑوں کا بزنس ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے, جب دولت دی ہے تو اس کے آثار لباس سے, پوشاک سے, رہائش سے جھلکنے چاہیے, اور ہوتا ہے یہ, اس کو آپ روک نہیں سکتے, یہ نیچر ہے انسان کی. اب وہ بڑے پیسے والے لوگ, اب ظاہر ہے جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اب کیسے شاعری شروع ہو گئی ہے, آپ اگلا مصرع نہیں سنا رہا, اگلا مصرع نہیں سنا رہا. تو مجھے آتا ہے, ایسا نہیں کہ مجھے اگلا مصرع آتا نہیں ہے, لیکن میں جان کر نہیں سنا رہا کیونکہ وہ اگلا مصرع سناؤں گا اور اسی شعر کا کلپ بنے گا اور اس پہ عجیب سا عنوان لکھا ہوا ہوگا. تو آدھے آدھے شعر سناؤ تاکہ کلپ بننے کی نوبت آئے ہی نہیں. تو انہوں نے کیا کیا, جب اللہ نے ان کو اتنی دولت دی تو وہ ٹینڈ والا بچہ کسی مجلس میں جانے کے قابل نہیں. ظاہر ہے جب تو مالداروں کے بچے, پھر وہ مالدار چاہتے ہیں ہمارے بچے شہزادوں جیسے لگے نا, تو کوئی دنیا میں ایسا شہزادہ گنجا میں نے آج تک میں نے نہیں دیکھا. کم از کم ٹینڈ کروانا جائز ہے, سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج اور عمرے کے موقع پر بال منڈوایا کرتے تھے, ورنہ آپ نے بال رکھے ہیں. بال تو انسان کی نیچر, اللہ نے یہ دیے اس لیے رکھنے کے لیے. پھر بھی اگر کوئی ٹینڈ کروا کے رکھتا ہے گناہ نہیں ہے, اس کو سنت نہ سمجھے. وہ بولے بھائی مجھے گرمی لگتی ہے اور میں اس طرح زیادہ صاف ستھرا رہتا ہوں اور نہانے میں آسانی ہے, مگا پھینکا پانی کا اور جو پھسل کے چلا گیا. بالوں میں ذرا دھونا پڑتا ہے ان کو. تو اب وہ ان کے گھر والے پریشان کہ بھائی ہمارا بچہ اس پہ ٹینڈ, ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا بال رکھو, پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, نا 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 نا, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہونا چاہیے. ان کی لاجک بھی یہ تھی کہ اگر بال رکھو گے تو خوبصورت نظر آؤ گے تو لڑکیاں تمہیں چھیڑیں گی, تو اس کے دولت بھی ہو اور حسن بھی ہو تو چھیڑتا تو ہے پھر انسان. کیا خیال ہے؟ تو لڑکیاں تمہیں چھیڑیں گی تو فتنے میں آؤ گے, آزمائش میں آؤ گے. تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ چھڑ ہی نہ سکو. صرف پیسے سے تھوڑی کوئی چھڑتا ہے, صحیح ہے نا. تو ایسا اپنے آپ کو بنا کے رکھو, ٹنڈا بالکل. جب بھی کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے ٹوپی اتار کے سر دکھا دو, وہ بھاگ جائے گی. تو فتنے سے بالکل دور رہو گے ہمیشہ. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا یار جیسے پیر صاحب کہہ رہے ہیں
چھوڑو, جب اطاعت کرنی ہے تو حلال حرام کا مسئلہ تو ہے نہیں, جیسے کہہ رہے ہیں عمل کر لو, فتنے سے بچ جاؤ گے. مجھے سمجھ میں تو نہیں آئی ان کی بات. میں نے کہا ظاہر ہے اب وہ بلا وجہ تعلق توڑنا بھی اچھا نہیں, لیکن پتہ چلا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ بال رکھو, میں نے کہا میرے بھائی ماں کا حکم پہلے ہے. ماں کا حکم کیا ہے, بولو نا, پہلے ہے. میں نے کہا اب یہاں پیر صاحب کی نہیں چلے گی, بلکہ میں نے کہا جو سچی مچی کا پیر ہوگا نا, جو واقعی اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہوگا, وہ ماں کی مرضی کے خلاف آپ کو چلنے ہی نہیں دے گا. اس سے تو آپ بیعت اسی لیے ہوئے ہیں کہ آپ کو شریعت سکھائے, اور شریعت میں والدین کا حق سب سے, بولو بھائی, جب تک شریعت کے خلاف نہ کہیں آپ, وہ تو سب سے پہلے ہے. لیکن وہ پیر صاحب مان کے نہیں دے رہے. نہیں بھائی ٹرینڈ کراؤ, نہیں بھائی شیخ کا حکم, دینی معاملات میں شیخ کا حکم پہلے ہے. میں نے کہا بھائی یہ دینی معاملہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ دینی کوئی شریعت کا کوئی حکم تھوڑی ہے, یہ مباح ہے. بال رکھنا بھی جائز, کٹانا بھی جائز. تو مباح چیزوں میں, جائز چیزوں میں جب ماں باپ حکم دیں تو وہ جائز چیز کیا ہو جاتی ہے, واجب ہو جاتی ہے. بھائی ان کو اپنا بچہ اچھا نہیں لگ رہا گنجے پن میں, وہ دیکھو والدین کی کیسی محبت ہے کہ بچوں کو چاہتے ہیں نا کہ جس محفل میں ہمارا بیٹا یا بیٹی جائے اچھی لگے, اچھے کپڑے پہناتے ہیں نا, کتنا شاپنگ کے خرچ کرتے ہیں والدین اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ بچوں کی زینت سے کس کی زینت ہے, والدین کی. لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ میلا ہے نا, میلا اس کا باپ آ رہا ہے تو باپ کی بے عزتی ہے یا نہیں ہے اس میں؟ تو باپ تو چاہتا ہے ہمارا بیٹا یا بیٹی ہم سے بھی آگے جائے ترقی میں, ماں بھی یہی چاہتی ہے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی جب آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں تو اب آپ کو بال رکھنے پڑیں گے. انہوں نے کہا وہ لڑکیاں دیکھیں گی فتنہ ہوگا. میں نے کہا بھائی اتنا گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو دینداروں کا حلیہ خراب ہو کے کتنے لوگ دین سے دور ہوں گے کہ یار بھائی دیکھو دیندار آدمی ایک چلتی پھرتی ایک تصویر ہوتی ہے, شریعت کی تصویر. وہ یہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے ایسے بن جاؤ. تو میں نے کہا لوگ مہنگے مہنگے تیل سر پہ مالش کر کے بال اگوا رہے ہیں, تو آپ یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ دین پہ چلنے کے لیے ایسا بننا ضروری ہے. تو اس سے دین کی محبت ہوگی یا دین سے وحشت ہوگی؟ تو وحشت ہوگی اس سے دین کی, لوگوں کو دور بھاگیں گے لوگ دین سے. بڑا سمجھایا میں نے کہا یہاں تو یہ دلائل ایک طرف, جب ماں نے کہہ دیا تو ماں نے تو بھائی جنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب کا بڑا مقام ہوتا ہے. میں نے کہا ہوتا ہے, اماں سے بڑا نہیں ہوتا. بلکہ میں نے کہا بھائی ماں تو دور کی بات, اگر بڑا بھائی بھی کہہ رہا ہے نا تو بھی پیر کے حکم پر بڑے بھائی کے حکم کو ترجیح دو. بڑے بھائی کی ویلیو بھی اسلام میں زیادہ ہے, باپ کی جگہ ہے وہ. قرآن میں جگہ جگہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے ہے. تو جس نے آپ کو دین سکھایا بہت بڑا حق ہے اس کا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو, لیکن باپ کے بعد ہے. پھر میں نے ان کو مثال سے سمجھایا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے, روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, لوگ آپ کے پیر صاحب کو فون کر کے بولیں گے کہ اٹھاؤ, یا بھائی کو بولیں گے؟ اس نے کہا بھائی کو. میں نے کہا بھائی فوراً آئے گا اٹھانے کے لیے, اور پیر صاحب آپ کو خانقاہ سے نکال دیں گے, بولیں گے جب ٹانگ جڑ جائے آ جانا. لیکن آپ کا باپ آپ کو گھر سے, بولو نا, نہیں نکالے گا. نہ ماں نکالے گی, نہ باپ نکالے گا, نہ بھائی نکالے گا, بلکہ پریشان ہوں گے, علاج کا خرچہ وہ کریں گے. تو یہ جو رشتے اللہ نے بنا دیے نا, بلڈ ریلیشن, یہ ایلفی سے زیادہ مضبوط ہے میرے بھائی. باقی رشتے 2 منٹ میں ٹوٹتے ہیں. دلائل کے انبار لگا دیے, مگر ان کی سمجھ میں آ گیا, ان کے پیر صاحب کی سمجھ میں